آگے سلسلہ بڑھاتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے۔ دولت پسند ہے نہ خزانہ پسند ہے، دولت پسند ہے نہ خزانہ پسند ہے، ہم کو نبی کا سارا گھرانہ پسند ہے۔ پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ دولت پسند ہے نہ خزانہ پسند ہے، ہم کو نبی کا سارا گھرانہ پسند ہے۔ حوروں نے دیکھے ہی کیا یہ بلال کو، ہم کو بھی مصطفیٰ کا دیوانہ پسند ہے۔ توجہ کیجئے گا اس شعر پہ کہ تم دل سے والدین کی خدمت کیا کرو، تم والدین کی دل سے خدمت کیا کرو، خلد بری اگر تمہیں جانا پسند ہے، خلد بری اگر تمہیں جانا پسند ہے۔ امام ترمذی نے یہ نقل کیا ہے کہ والدین جنت اور دوزخ کا دروازہ ہیں، اگر ماں اس کے نیچے رب نے جنت رکھی ہے تو رب نے اس جنت کا جو مین دروازہ ہے وہ باپ بنایا ہے، کیونکہ جب اولاد پلتی ہے تو ماں چولہے پہ جلتی ہے، باپ سورج میں چلتا ہے، تب جا کے اولاد پلتی ہے۔ ہم اسحال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں تو جو جانے والا ہوتا ہے وہ جیسے کوئی بندہ ڈوب رہا ہو تو وہ فریاد کرتا ہے، تو مرنے والا بھی ایسا فریادی ہوتا ہے۔ کیسی فریاد ہوتی ہے؟ مرنے والی کی یہ فریاد ہوتی ہے کہ جو اس کے عزیز و اقربا، اس کی اولاد، اس کے اچھے دوست اس کے لیے اسحال ثواب کی محفل، قرآن کریم کی تلاوت اور دعائے مغفرت کریں تو اللہ دے پیارے حبیب پیارے محبوب کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ مرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے، استغفار کی دعا کرتا ہے، قرآن پڑھ کے دعا کرتا ہے تو رب کائنات فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ نورانی تھال میں یہ دعا رکھ کے اس مرحوم کو پیش کرو، تو جب پیش کی جاتی ہے تو دنیا اور جہان سے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ جانو کہ مرنے والے کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اس کے لیے دعا کی جائے تو اگر زندے کے لیے بندہ دعا کرے تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو بندہ مر جاتا ہے اس کے زہری اعمال منقطع کر دیے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 ایسے اعمال ہیں جو باقی رہتے ہیں۔ جدوں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو وہ عرض کرے گا یا رب العالمین، جدوں میں مریا سا تو بڑا گناہگار خطاکار سا، اور اے نیکیاں کدوں آئین کہاں سے آ گئی ہیں؟ تو خالق کائنات فرمائے گا جڑی نیک اولاد چھوڑ کے آیا۔ آج جو کام نسیم رضا اور وسیم رضا کر رہے ہیں یہ نیک اولاد ہونے کی علامت ہے۔ تو وہ عرض کرے گا مولا میں گناہگار سا، نیکیاں کہاں سے آئیں؟ تو خالق کائنات فرمائے گا جڑی نیک اولاد، جڑے نیک رشتہ دار، نیک دوست چھوڑ کے آیا، تیرے واسطے دنیا دے اندر دعاواں کر دے رہن، میں رب کائنات او سارا ثواب تیرے نامہ اعمال دے اندر لکھدا رہا۔ اے ہے نیکی۔ اور 3 اعمال ایسے نے، ایک اگر او اپنے زندگی دے اندر کوئی نیک کام کر گیا، مسجد بنا گیا اور کوئی عالم بنا گیا، کوئی نلکا لا گیا، پانی دا انتظام کر گیا، اور دوسرا نیک اولاد چھوڑ گیا، اور تیسرا ایسا علم جڑا دوسرے لوگاں نو نفع دے او چھوڑ گیا۔ اگر کسی نو قرآن پڑھا گیا تے او لوگاں نو قرآن پڑھائے گا، جدوں تک قرآن پڑھ دے جان گے اللہ رب العالمین اس دے نام اعمال دے اندر نیکیاں لکھدا جائے گا۔ اور اگر اس نے مسجد بنائی، نیک اعمال کیے، کوئی نیک کم کر کے گیا، جدوں تک لوگ اس تے نیک کم کر دے رہنگے قیامت والے دن تک رب العالمین اس تے نام اعمال دے اندر نیکیاں لکھدا رہے گا۔ اللہ رب العالمین سانو بھی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ کہہ رہا تھا کہ باپ دی بھی لوگ ماں دی شان بڑی بیان کر دینے، آؤ نا ذرا باپ دی بھی شان تو سننی چاہیے دی نا۔ اسی باپ دی
اسالے ثواب دے اندر حاضر ہاں اور مرحوم ایسے مرحوم نے کہ اللہ رب العالمین جاندی واری اللہ دا گھر بھی وکھایا تے زبان تے صدقے یا رسول اللہ دی صدائیں بھی بلند فرمائیاں نے. باپ کیا ہے؟ باپ جنت کا اعلیٰ دروازہ ہے. باپ اولاد کے لیے سرپرست آلہ ہے اور باپ اولاد کو تعلیم دلاتا ہے, اولاد کی ہر مشکل میں مدد کرتا ہے. باپ کی پیشانی کی زیارت, ماں کی پیشانی کی زیارت ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے. بندہ لاکھوں روپے لگ کے جاتا ہے, عمرہ کرتا ہے, حج کرتا ہے, پتہ نہیں وہ قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اس کی کوئی گارنٹی کوئی ملا, کوئی حافظ, کوئی پیر, کوئی مفتی نہیں دے سکتا. لیکن جو اپنی ظاہری حیات میں گھر میں اپنے ماں باپ کا چہرہ یا ماں یا باپ کا چہرہ دیکھتا ہے, اللہ رب العالمین ایک مقبول کا حج ثواب عطا فرما دیتا ہے. یہ شان ہے. آج کروڑوں لاکھوں دنیا تو جاتی ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا قبول ہے یا نہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے دیکھو کیسا انتظام فرمایا کہ رب کائنات نے وہ حج قبول ہے یا نہیں, لیکن ہمارے گھر میں ایک ایسا خانہ کعبہ بنا دیا کہ دن کو اس کی زیارت کرو, رات کو کرو, صبح کرو, شام کو کرو, جب ہی عبادت کرو, زیارت کرو گے رب کائنات مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا. جن کے زندہ ہیں ان کو احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات نے یہ قرآن میں فرمایا, میں نہیں کہہ رہا عبادت تو بار والدین دے نال حسن سلوک کرو. پہلے حدیث مبارکہ پیش کی کہ والدین ماں اور باپ یا دونوں میں سے جو زندہ ہے وہ تمہارے لیے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے. رب نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. رب کائنات نے فرمایا کہ میرا فیصلہ ہے, میری عبادت تو بعد اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرو. حسن سلوک کرو گے, انہاں دی خدمت کرو گے, اللہ رب العالمین تمہیں جنت عطا فرما دے گا. اللہ رب العالمین سانو خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے. بلا حقیقت حضور سرور کونین پیش کرنے کے لیے میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں محمد ابرار حسین صدیقی صاحب اپنی مختصر وقت میں حاضری پیش کریں. جناب ابرار حسین صدیقی صاحب نعرہ تکبیر, زور سے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. جناب ابرار حسین صدیقی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم, آج کی یہ محفل پاک جناب نسیم بھائی اور وسیم بھائی کے والد محترم کے لیے سال ثواب کے لیے سجائی گئی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کا صدقہ بزرگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میری آج کی حاضری سجاور بھائی کے حکم پر ہو رہی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کوئی زبان خاموش نہ رہے. سبھی حضرات محبت سے بلند آواز سے مل کے درود پاک پڑھ لیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سبھی پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ.
کوئی رات نی شب معراج ورگی منظر کوئی نہیں کعبہ کوسین ورگا نکتا چینیاں نکتے نو جنم دتیاں انجتے این بھی لگتا ہے غین ورگا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ نکتا چینیاں نکتے نو جنم دتیاں انجتے این بھی لگتا ہے غین ورگا تے کوئی ماں نہیں نبی دی ماں ورگی پتر کوئی نہیں شاہ سکلین ورگا اس ماں دا جگرا ویکھنا سے جن واریا پتر حسین ورگا اس ماں دا جگرا ویکھنا سے جن واریا پتر حسین ورگا الفق یاری سچے رب والی اور یاریاں سب خواریاں نے کلمے پاک جیا نا ورد کوئی جدے وچ حقیقتاں ساریاں نے کلمے پاک جیا نا ورد کوئی جدے وچ حقیقتاں ساریاں نے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ ہاں کلمے پاک جیانا ورد کوئی جدے وچ حقیقتاں ساریاں نے تے غوث پاک جیانا پیر کوئی او جنہ ڈبیاں بیڑیاں تاریاں نے وارث شاہ میاں کر نماز روزہ نتے اگے مصیبتاں پاریاں نے وارث شاہ میاں کر نماز روزہ نتے اگے مصیبتاں پاریاں نے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے سی دید نو دن راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں نے جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹائے جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے دعویٰ یار دیوانے دا دعویٰ یار دیوانے دا او جوڑے نہیں لب سکتا حسنین دے نانے دا جوڑے نہیں لب سکتا حسنین دے نانے دا جوڑے نہیں لب سکتا حسنین دے
नाने दा। तो मोहब्बत से दूल्हे पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। अरे दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। और कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। अरे क्या वो डूबे जो मोहम्मद के दराए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के दराए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के दराए डूब सकती नहीं तूफान की तुग़यानी में जिसकी कश्ती हो मेरे आका की निगहबानी में। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के दराए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद और हाजिरो नाज़िरो नूरो बशरो गैब को छोड़। अरे शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। लो और झलके आज दिखा ऐ गुंबद खजरा के मकी। एक झलक आज दिखा ऐ गुंबद खजरा के मकी। एक झलक आज दिखा ऐ गुंबद खजरा के मकी। कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं। कुछ भी है
دیدار کو آئے ہوئے ہیں اور سر پہ رکھ دیجئے ایک دستے تسلی آقا ارے غم کے مارے ہے زمانے کے ستائے ہوئے ہیں غم کے مارے ہے زمانے کے ستائے ہوئے ہیں اور مقطع سماعت فرمائیے پیر سید نصیر الدین سیب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کیوں نہ ملیا تیرے آمال کا باری ہو نصیب ارے اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں باپ کی شان کے چاند اشعار مجھے حکم ہوا ہے اس کے بعد چاند اشعار حضور عارف کھڑی پیش کر کے اجازت چاہوں گا جس طرح انظامیہ کا حکم ہوا وکھر جگ تو رتبے عظمت وکھری ہے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ وکھر جگ تو رتبے عظمت وکھری ہے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے پیو دی ہلا شیری شیر بڑا دے دی کنڈتے تھاپی مار دلیر بڑا دے دی پیو دی ہلا شیری شیر بڑا دے دی کنڈتے تھاپی مار دلیر بڑا دے دی وکھر جگ تو لاڈ محبت وکھری ہے وکھر جگ تو لاڈ محبت وکھری ہے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے لوکا مارے بے شک گالا پیو دیا ایک ہی کملے جانن نالا کیوں دیا لوکا مارے بے شک گالا پیو دیا ایک ہی کملے جانن نالا کیوں دیا قسم پوریا وچ وی لذت وکھری ہے قسم پوریا وچ وی لذت وکھری ہے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے وکھر جگ تو رتبے عظمت وکھری ہے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے اور جگ تے کیڑا اور نمونہ
رتبہ رتبے رب بدائے عزت وکھریے رتبے رب بدائے عزت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے قربان جاؤ حضور فرماتے نے دنیا مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے کس دی جرت محمد بخشا اتھے پکے ڈیرے لاوے دنیا نہ گئی کسے دے او ٹر ٹر گئے اکلے او پلے جنا چھڑ رکھے او اس توڑو ہاتھ پلے جان چھڑے محبوب پیارے ایک کون روے مڑ تھوڑا روگا دے سر روگ محمد او جس دا نام وچھوڑا دنیا دن چارے پیارے کوئی آوے کوئی جاوے کس دی جرت محمد بخشا ات پکے ڈیرے لا باپ مرے سر ننگا ہوتا اے ویر مر کانڈ خالی ماما باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی بھائی بیان تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدر بیٹھ جائیں تشریف رکھے تمام احباب جی بسم اللہ کو میں جناب دعا شکرنا پیش کر کے پائی پایا دے او درد وداندے اے پائی پایا دیاں باواں او تاج محمد امامہ ٹھڈیا شاما اور ایسا نبی سیکنڈ شیخ سمات فرمائیے ایسا نبی
او سومت کیوں جلسی عیب گناہ خطایا بابت اے کیوں دوزخ ول ترسی اور تک روزہ محبوب تیرے دا او جاوے جان سکھالی ہووے نصیب نبی دا کلمہ اے موت شہادت والی ماشاءاللہ باپ سراں دے تاج محمد، باپ سراں دے تاج محمد۔ آج آپ اور میں اس حال ثواب کی محفل دے اندر حاضر ہاں۔ محمد وسیم رضا اور نسیم رضا دے والدے محترم، افسوس سر سے باپ کا سایہ چلا گیا، افسوس سر سے باپ کا سایہ چلا گیا، بے فکر زندگی کا سہارا چلا گیا۔ جن کے باپ چلے گئے نہیں ان کے لیے ہے کہ افسوس سر سے باپ کا سایہ چلا گیا، بے فکر زندگی کا سہارا چلا گیا۔ برکت تھی جس کے دم سے ہمارے گھر میں، یعنی وہ برکتوں کا خزانہ چلا گیا۔ افسوس کس کے باپ سے جا کر کہیں یہ بات، داغے یتیمی دے کے وہ ہنستا چلا گیا۔ ایک پل مجھے قرار نہیں ہے تیرے بغیر، روتا سسکتا چھوڑ کے چلا گیا۔ اور یہ جو آگے والا شعر ہے یہ مرحوم ان کے لیے ہے کہ سب سو رہے تھے رات کی تنہائی میں، لوگوں سب سو رہے تھے رات کی تنہائی میں لوگوں، کیونکہ جب آپ تہجد کا وقت ہوا تو اللہ کے گھر میں مسجد میں تشریف لائے اور مسجد کا دیدار کیا، نوافل ادا کیے اور گھر جا کر کہا میں صدقے یا رسول اللہ۔ اور یہ آخری الفاظ تھے ان کے کہ سب سو رہے تھے رات کی تنہائی میں، لوگ سب آرام کر رہے تھے، تہجد کا وقت تھا اور وہ چل کے مسجد میں آئے کیونکہ ان کا آخری وقت تھا۔ اور ساری زندگی مجھے 1 سال ہو گیا یہاں مسجد میں امامت کرتے، آج تک انہوں نے کوئی لفظ نہیں کہا، آج تک انہوں نے کوئی بات نہیں کہی، کوئی شکایت نہیں کہی۔ نماز پڑھنے آتے، مصافحہ کر کے جاتے، راستے میں ملتے، تعریف کرتے۔ ان کے لیے ہے کہ سب سو رہے تھے رات کی تنہائی میں، لوگوں گلشن اجاڑ کر کوئی سایہ چلا گیا۔